نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ تمنا ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ مختصر تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق بیان کرنے کی آپ لوگوں کو سن کر توجہ کے ساتھ اہتمام فرما کر دھیان کے ساتھ سمجھ کر پھر ہم دونوں اس فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر ایمان اور اسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ لوگوں کو ایمان اور اسلام کے بارے میں کچھ بتایا ہے کہ ایمان اور اسلام کیا چیز ہے۔ اس کی پھر دلیل قرآن مجید پڑھ کر اور احادیث مبارکہ پڑھ کر آپ کو بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ کے سامنے جو عنوان لایا ہوں وہ ہے ایمان کی شرائط۔ ایمان کی کل کتنی شرائط ہیں؟ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی انسان کے اندر نہ ملے تو اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی کل 6 شرطیں ہیں، جن میں سے اگر ایک شرط بھی رہ گئی تو انسان کا ایمان مضبوط بھی نہیں ہوگا، ایمان کامل بھی نہیں ہوگا اور اس کا ایمان پختہ بھی نہیں ہوگا۔ پختہ ایمان اگر بنانا ہے تو ان لوگوں کی طرح بنانا ہے جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کما آمن الناس، جس طرح اس پہلے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر کی امت صحابہ اکرام نے ایمان لایا۔ اس طریقے کا ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو پھر یوں سمجھو کہ اس کے اندر پوری 6 کی 6 شرطیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان نام ہے ماننے کا، لیکن ماننے سے ایمان کامل تبھی ہوگا جب تک انسان کا ایمان کے اوپر علم بھی ہوگا۔ جاننا صرف ضروری نہیں، اور جانتے ہوئے بھی اگر ایمان کا تقاضا لگایا جائے کہ آدمی ایماندار ہے تو پھر بھی اس کا ایمان کامل نہیں۔ پہلی شرط یہی ہے کہ ایمان ماننے کا نام ہے تو ساتھ جاننے کا نام بھی ہے۔ اب اس پر قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ چونکہ ایمان صرف اور صرف ماننے سے ہی آئے گا، تو مانا تب ہی جاتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اس کی پہچان ہو۔ اب کفار مکہ کا اندازہ لگایا جائے تو وہ بھی ایمان کو جانتے تھے، دین کو جانتے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان ماننے والی چیز نہیں تھی۔ یہود مدینہ اپنے اپنے عالم جو تورات کے بہت ہی حفظ اور یاد رکھنے والے بہت بڑے بڑے عالم،
وہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی یہ کہ اسلام، دین اسلام مذہب بہت ہی سچا اور سچا مذہب ہے، لیکن پھر بھی وہ جاننے کے باوجود اس کو مانا نہیں کرتے تھے۔ اگر مانتے تو ان کو بھی اہل ایمان کہا جاتا، لیکن انہوں نے صرف معلومات بڑھانے کے لیے انہوں نے قیاس آرائی کرتے ہوئے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ پیغمبر کی جو صفات ہیں وہ ساری صفات ہم نے تورات شریف کے اندر پڑھ لی ہیں، انجیل شریف کے اندر بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، زبور کے اندر بھی یہ صفات ہمیں پڑھی جا چکی ہیں، اور یہ جو قرآن مجید لے آیا ہے اس قرآن مجید کے بارے میں بھی ہمیں پہلے سے خبر مل چکی ہے، اور آخری پیغمبر کے بارے میں بھی خبر مل چکی ہے، لہٰذا جاننے کے باوجود پھر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے ان کو اہل ایمان نہیں کہا گیا۔ میرے پیغمبر کو صادق بھی مانتے تھے، میرے پیغمبر کو امین بھی مانتے تھے، بہت بڑی امانتیں رکھاتے تھے میرے پاک پیغمبر کے پاس، صادق امین مانتے ہوئے اور سچا اور سچا مانتے ہوئے، پھر بھی میرے پیغمبر کی نبوت کا دعویٰ جس وقت میرے پیغمبر نے کیا اس وقت انہوں نے میرے پیغمبر کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ ان میں سے ایک دیکھو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے پیغمبر کا چاچا ہے ابو طالب، ساری عمر میرے پیغمبر کے ساتھ رہا، میرے پیغمبر کی بچپن سے لے کر جوانی، لڑکپن اور اس کے بعد ادھیڑ عمر تک میرے پیغمبر کے ساتھ رہا، میرے پیغمبر کی تربیت کرتا رہا، میرے پیغمبر کی پرورش کرتا رہا، اور جس وقت میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت بھی میرے پیغمبر کے ساتھ تھا، ہر دکھ کے اندر، ہر سکھ کے اندر، ہر خوشی کے اندر، ہر غمی کے اندر میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والا تھا۔ لیکن اس نے ایمان جانا تو ہے لیکن ایمان لایا نہیں، مانا نہیں تھا۔ جس وقت میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب اپنے چاچے کی وفات کے وقت اس کے گھر کے اندر تشریف لے گئے اور وہ موت کی سکرات کے اندر تھا، چارپائی پر پڑا ہوا تھا، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراندے کھڑے ہو گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے چچا، میری دعوت توحید کو قبول کر لے، اس کلمے کو پڑھ لے، قل لا الہ الا اللہ انی احاج لک عند اللہ، تو آج یہ کلمہ توحید مرتے وقت بھی پڑھ لے، قیامت والے دن میں اتنا تو ہو جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر سکوں کہ ساری زندگی چاچے نے میری مخالفت کی ہے، دین کے معاملے کے اندر، دنیا کے معاملے کے اندر میرا ساتھ دیا ہے اور دین کے معاملے کے اندر میرے خلاف کیا ہے، لیکن آخری وقت جس وقت موت کا وقت آ چکا ہے اس وقت تو کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں یہ جھگڑا کروں، یہ شکایت درج کروں اور یہ سفارش کروں کہ مرتے وقت تو میرے چاچے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا اللہ کریم اس کو آج بخش دیا جائے۔ لیکن آگے سے اس کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ إِدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا مَلَامَةُ لَائِمٍ وَمَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ شاعر نے کس طرح عربی کے اندر ابو طالب کے کہے ہوئے الفاظ کو شعر کی شکل دے کر بیان فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا۔ شاعر کہتا ہے ابو طالب کہنے لگا، او میرے بھتیجے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میرا بھتیجا تو ہے، سچا بھی ہے، صادق الامین بھی ہے، دعوتنی وعرفتو ان
سخی، تو نے مجھے دین کی دعوت تو دی ہے، تو نے میرا بھلا تو سوچا ہے، تو میرا خرخواہ تو ہے، لیکن بات اصل اور ہے، وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَثُمَّ كُنْتَ أَمِينًا، دنیا کے اندر تجھے امین بھی کہا گیا، دنیا کے اندر تجھے صادق بھی پکارا گیا ہے، تو بہت ہی سچا دین اور مذہب لے کر آیا ہے، اور تیرے مذہب کی کیفیت یہ ہے جہاں تک میرا علم پہنچ رہا ہے، جہاں تک میں تیرے دین کو جانتا ہوں میرے بھتیجے، وہ تیرا دین یہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، اے محمد بھتیجے تیرا علم، تیرے دین کا علم میرے پاس اتنا ہے کہ خیر و ادیان البریت دینا، تیرا یہ دین دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ڈالا جائے تو ان میں سے بھی سب سے افضل اور بہترین دین ہے، لہٰذا میں مانتا اس لیے نہیں ہوں، لولا ملامت لائم او خزار مصبت، مجھے اگر برادری کا خوف نہ ہوتا، برادری کا لعن و تشنیع کا ڈر نہ ہوتا، مجھے ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف نہ ہوتا، لوجدتنی سمخن بذاک مبینا، میں محمد اے بھتیجے تیرے دین کو قبول بھی کر لوں گا، اور اتنا قبول کرتا کہ ساری کائنات کے اندر تیرے دین کا بھی پرچار کرتا رہتا، لوجدتنی سمخن بذاک مبینا، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں مانتا اس لیے نہیں ہوں، میری برادری والے ناراض ہو جائیں گے، مجھے اپنے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے، میرے ساتھ طعن و تشنیع کرنے لگ جائیں گے، مجھے ملامت کرنے لگ جائیں گے کہ بالآخر موت کے وقت جہنم کی آگ سے ڈرتے ہوئے اس نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لہٰذا میرے بھتیجے کلمہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، قبیلے والے برادری والوں کے اندر میری ناک نہ کاٹی جائے، لہٰذا میں کلمہ اس لیے نہیں پڑھ رہا، تیرا توحید والا اعلان میں قبول اس لیے نہیں کر رہا، لولا ملامت لائم و مصبت لوجدتنی سمخن بذاک مبینا، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ برادری والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور میری وہ دھڑ نہیں کریں گے، اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے زاروں قطار وہاں سے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے قریب ہی ہوتے ہیں تو پیچھے ایک قاصد آنے والے کے آواز دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چاچے کی تو موت ہو چکی ہے، وہ جس وقت پیغام پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں میرا چاچا کس حالت کے اندر فوت ہوا ہے، کس حالت کے اندر اس کو موت آئی ہے، وہ کہتا ہے تیری دعوت کا انکار کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں جا کر کوئی گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو دفنا دو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو تو محبوب جانتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے میرا پیغمبر، تو اس کو ہدایت دے نہیں سکتا، تیرے اختیار کے اندر ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کے اختیار ہے تو صرف اور صرف میں اللہ کریم کے پاس ہے، یہدی من یشاء، میں اللہ کریم جس کو ہدایت دیتا ہوں، جس وقت میری مرضی آ جاتی ہے میں اس کو توفیق ہدایت دیتا ہوں، لہذا اللہ کریم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے
ساری بادشاہوں کے بھی بادشاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور عزت بھی دینا چاہوں تو میں اللہ کریم عزت دیتا ہوں، ذلیل کسی کو کرنا چاہوں تو میں اللہ کریم ہی ذلیل کرتا ہوں، میرے قبضے قدرت کے اندر ہی ساری بادشاہی ہے، میرے اختیار کے اندر ہی سب کچھ ہے، میں نے اپنا اختیار اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا، نہ کسی ولی کو دیا، نہ کسی جن کو دیا، نہ نوری کو دیا، نہ ناری کو دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بیدک الخیر، میرے ہاتھ کے اندر ہی بھلائیاں ہیں، میری قدرت والے ہاتھ کے اندر قبضے کے اندر ہی بھلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں۔ لہٰذا میرا پیغمبر، تو جس کو محبوب جانتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے تو کہ اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، اس کے اختیار کے اندر میرا پیغمبر تیرے اختیار کے اندر نہیں ہے، ہدایت دینا میرے اختیار کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاچا ابو طالب پیغمبر کا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی تبلیغ کرتے کرتے اپنے چاچے کو ہدایت نہیں دی، اور نہ وہ ہدایت دے سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اس وقت آتا ہے کہ جاننا بھی ہو اور جاننے کے بعد ایمان اس کو مان بھی لے، تب جا کر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہو گئے، پریشان حال تھے، بڑی سوچ و بچار کے اندر اور گہری سوچ کے اندر مبتلا تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ معلوم یہ ہوا صحابہ اکرام کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے اور وہ گہری سوچ کے اندر ہو تو پھر آنے والے کا بھی علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سلام کا جواب نہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے اندر آئے اور شکایت لگانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر شکایت لگائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے سلام کیا ہے، اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، اس نے مجھے جواب نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا لیا حضرت عثمان کو، اور بلوانے کے بعد جس وقت بات چیت کی اور معاملہ حل کرنے لگے تو حضرت عثمان سے جس وقت پوچھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ یار اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اتنی گہری سوچ کے اندر تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب آئے اور کب اس نے سلام کیا مجھے۔ تو جس وقت یہ بات پتہ چلی حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گہری سوچ کے اندر آدمی مبتلا ہو تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے عثمان ذرا بتا تو صحیح وہ کون سی سوچ تھی، کیا مسئلہ تھا جس کی گہری سوچ کے اندر تو مبتلا تھا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اتنی گہری سوچ کے اندر اس لیے مبتلا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب نہ ان سے کوئی بات کی جا سکتی ہے، نہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، بس وہ دنیا فانی سے چلے گئے اور عالم برزخ کے اندر چلے گئے ہیں، اب دنیا کے اندر ان کا ٹھکانہ نہیں رہا، وہ قبر شریف کے اندر چلے گیا ان کا جسم اور ان کی روح علیین کے اندر جنت الفردوس کے اندر چلی گئی ہے، لہٰذا اب ہمیں پوچھنا ہے میں نے مسئلہ، اور مسئلہ یہی رہ گیا تھا جو میں پوچھ نہیں سکا، مسئلہ یہ تھا کہ نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو سوال میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عثمان، میں نے جس وقت اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا کہ نجات کس چیز کے اندر ہے، اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ وہی کلمہ جس کلمے کو میں نے اپنے چاچے ابو طالب پڑھا، اور وہ کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ، اے چاچا تو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو مان لے، اس پر ایمان بنا لے اور اپنا ایمان پختہ کر لے، اپنا ایمان مضبوط کر لے، او انی احاج لک عند اللہ، یہی اسی ایمان کے لیے میں قیامت والے دن تیری سفارش بھی کر سکوں گا۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس کا دار و مدار نجات پر ہے۔ اللہ کریم ہر معاملے کے اندر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر اس نے کلمہ اپنے صدق دل سے پڑھ لیا۔
تو سب سے پہلے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ صرف وہ ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا ماننا بھی اس طریقے سے ہو کہ جان پہچان رکھتے ہوئے بھی جس طرح وہ کفار لوگ، وہ مشرک تھے، ایماندار نہیں تھے، وہ میرے پیغمبر کو اس طرح مانتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، وہ اس طرح پیغمبر کو مانتے تھے، جانتے تھے کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانا جاتا ہے، اپنے بیٹوں کی جس طرح معرفت اور پہچان ہوتی ہے، اس طرح وہ میرے پیغمبر کو بھی جان اور پہچان رکھتے تھے۔ لیکن جس وقت توحید کی دعوت دی میرے پیغمبر نے، کلمے کی دعوت دی، اس وقت ان لوگوں نے میرے پیغمبر کی بات پر لبیک نہیں کہا، بلکہ میرے پیغمبر کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا۔ جاننا دور کی بات ہے، ایمان اور ہے اور جاننا اور ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سب سے پہلی شرط علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ ایمان اگر مضبوط کرنا ہے تو صرف جاننے سے ایمان مضبوط نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کو ماننا بھی پڑے گا۔ اسی طرح دوسری شرط انہوں نے یہ بیان کی کہ ایمان صرف ماننے کا نام نہیں بلکہ یقین کے ساتھ ماننا یہ ایمان ہے۔ اور یقین کے ساتھ کیسا ماننا؟ یقین تین قسم کا ہوتا ہے، علم الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے، عین الیقین ہوتا ہے۔ تینوں یقین اگر ایک موقع پر مل جائیں، انسان کے اندر آ جائے، علم بھی یقین والا آ جائے، عین الیقین یعنی اپنے دیکھے ہوئے سے بھی اس کو یقین آ جائے، پھر اس کے بعد حق الیقین، اس کا حق بھی ادا ہو جائے یقین کا، پھر جا کر اس کا ایمان کامل اور مضبوط بنتا ہے۔ اللہ کا قرآن گواہ ہے اس بات پر۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، سورۃ النساء کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو ایماندار اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں اور اپنے فیصلے کسی اور کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اپنے مقدمے کسی اور کے پاس درج کروا رہے ہیں، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا ایمان لانا تو یوں ہی ہے، ایسے ایمان ان کا پختہ نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنون، اس وقت تک یہ کامل ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم نے قسم اٹھا کر کہا فلا وربک، تجھے میرا پیغمبر اپنے رب کی قسم ہے، اس وقت تک یہ مومن اور کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم، جو بھی ان کے درمیان مخالفت ہو جائے، جو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، جو ان دونوں کے درمیان آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جائے، پھر وہ حاکم جب تک میرے پیغمبر آپ کو تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک ان کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمان کی دوسری شرط یہی ہے کہ جس وقت تک میرے پیغمبر پر اعتماد نہ کیا جائے، یقین نہ کیا جائے، اس وقت تک ان لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی دو شرطیں تھیں، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی آپ کے سامنے مکمل ایمان کی 6 شرطیں آپ کے سامنے اور بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔